رمضان المبارک کی استقبال کے سلسلہ میں جو آیات اور احادیث کا بیان ہوتا ہے، اور آج کے درس حدیث میں ماہ صیام کی برکتوں کے حوالے سے رسول اللہ کا ارشاد ہے، الصیام والقرآن یشفعان للعبد، رمضان اور قرآن قیامت والے دن مومن کی شفاعت کریں گے۔ اور رمضان کیا کہے گا، سفارش کیا کریں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رمضان کہے گا، اے ربی انی منعت الطعام والشہوات بالنہار، یا اللہ میں نے اس کو کھانے پینے اور اپنی شہوت کو پورا کرنے سے روکے رکھا، فشفعنی فیہ، اس کے حق میں میری شفاعت قبول کر۔ والقرآن، اور قرآن کیا شفاعت کرے گا؟ قرآن یہ کہے گا، وَيَقُولُ الْقُرْآنُ مَنَعْتُهُ النَّوْمَ بِاللَّيْلِ، میں نے رات کو اسے سونے نہیں دیا، یعنی دن کو روزہ رات کو قرآن، دن کو روزہ رات کو قرآن، یعنی تراویح میں قرآن پڑھا جا سکتا ہے، اور ویسی قرآن کی تلاوت کی جا سکتی ہے۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میں نے رات کو اس کو سونے سے روکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فیشفعان، ان کی شفاعت قبول کر لی جائے گی۔ تو ایسے مہینے کا استقبال تو بنتا ہے، ایسے مہینے کی جو عزت احترام ہے وہ تو واجب ہے کہ جب کوئی کام نہیں آئے گا، یوم یفر المرء من اخیہ امہ و ابیہ، بھائی بھی بھاگ جائے گا، ماں بھی بھاگ جائے گی، دوست بھی بھاگ جائیں گے، کوئی قریب نہیں آئے گا، کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اس وقت جو شفاعت کرے گا، اس وقت جو سفارش کرے گا، اس وقت جو تیرے ساتھ کھڑا ہوگا، اس کی عزت تو بنتی ہے، اس کے ساتھ تعلق تو بنتا ہے، اس کے ساتھ رشتہ تو بنتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں رسول اللہ نے ارشاد فرمایا کہ ان ھذہ الشہر قد حضرکم فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، ایک ایسا مہینہ تمہارے پاس آیا جس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اور جو اس مہینے کی خیر سے یا اس رات کی خیر سے محروم رہ گیا اور اس نے کوئی فائدہ نہ اٹھایا، اس کی ہلکی سی خیر سے محروم ہے، کل سے محروم رہ گیا۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، من حرمھا فقد حرم الخیر کلہ، جو اس سے محروم رہ گیا وہ کل خیر سے محروم رہ گیا۔ ولا یحرم خیرھا الا کل محروم، اور اس سے محروم نہیں رہتا کوئی مگر وہ جو ہر اعتبار سے محروم ہے۔ اس کا مطلب ہے جو رات 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے، اس کی تلاش میں، اس کے اندر عبادت کرنے میں کبھی بھی بندے کو غافل نہیں ہونا چاہیے، کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ صیام کی اور قرآن کی عزت کرنے کی اور ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اللہم